بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تین وہ طریقے بتائیں گے کہ تین ایسے وقت اور ایسی جگہ کہ جہاں پر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حیائی سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ بچوں کے سامنے میاں بیوی کو ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکات و سکنات کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے بچوں پر برے اثرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کے سامنے بھی ہم بستری نہیں کرنی، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، گھروں میں بھینسیں بکریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، بیل وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، یا کوئی بلی کتے وغیرہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کے سامنے اور بچوں کے سامنے ہم بستری نہیں کرنی، منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ جانور ہے، بول نہیں سکتے، جانور بول نہیں سکتا، باقی اس کو سمجھ بوجھ پوری ہے۔ اب دیکھو نا، جانور کو اگر آپ کھول دیں گے، وہ کبھی اس نے دیوار میں ٹکر ماری ہے؟ کبھی بھی نہیں ماری، ہمیشہ دروازے سے نکلتا ہے، جب پانی اس کے سامنے رکھا جائے پانی پیتا ہے، کھانا سامنے رکھا جائے کھانا کھاتا ہے، بچے کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، یعنی کہ پوری عقل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا کرنا۔ رہی بات بچے کی، بچے کے سامنے ایسے کرو گے تو بچے پر غلط اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، بچے پر، کیونکہ بچے کے ذہن میں وہ نقش بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے دو بچے، میرے خیال سے ان کی عمر تقریباً 4 سال یا 3.5 سال، وہ آپس میں وہ غلط حرکات اور سکنات کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب میں نے وہاں سے اندازہ لگایا، میں نے کہا یہ جو دو بچے یہ جو آپس میں کر رہے ہیں نا، انہوں نے ضرور اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوگا، ورنہ ایسے بچوں کے ذہن میں کہاں سے ایسی باتیں آ گئی؟ تو لہٰذا منع کیا گیا کہ بچوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ بچے پھر باہر ایسی جا کر حرکتیں کرتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام اندھیرے میں ہو، روشنی میں نہ ہو۔ ویسے اگر روشنی میں ہو تو گناہ کوئی نہیں ہے، مگر ویسے اگر حضرت عائشہ کی حدیث کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی نہ میرے جسم کو دیکھا، نہ میں نے ان کی جسم کو دیکھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں، اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ کام روشنی میں نہیں ہونا چاہیے، اندھیرے میں ہونا چاہیے، کیونکہ حیا باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حیا کا تقاضا باقی رہ جاتا ہے۔ بے حیائی والا کام اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند فرمایا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمیشہ پیٹ بھرا ہوا ہو، کھانا کھایا ہو، پیٹ آپ کا بھرا ہو، ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر جب کھا لے ہم بستری کر لیں، اس کو صورت انزال ایک بیماری ہے، وہ اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اب صورت انزال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے آج کل کے نوجوان دوڑے پھرتے ہیں کہ ہماری ایسی کوئی دوائی دو کہ جس سے ہماری ٹائمنگ بڑھے، ٹھیک ہے، ٹائمنگ کے لیے دوائی لیتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، نبض چیک کرواتے ہیں، ہم حکیموں کے موجے 10,000 20,000 لے کے وقتی طور پہ کچھ دوائی پلا دیتے ہیں، مگر بعد میں ویسے کا ویسا، ٹھیک ہے، بعد میں ویسے کا ویسا ہی۔ تو یہ ٹائمنگ والی جو انسان کی عادت ہے نا، وہ بڑے پیٹ کرنے سے انسان کی ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے کی ٹائمنگ خراب ہو، صورت انزال کی بیماری جس کو لاحق ہو جائے، اس بندے کی اولاد بسا اوقات نہیں ہوتی، بسا اوقات، یعنی کہ جو اللہ نے دینا وہ تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز پیدا ہونی وہ ہونی ہے، مگر انسان کو بھی اللہ نے اسباب بتائے کہ یہ اسباب اختیار کرو گے تو ایسا ہوگا۔ تو یہ صورت انزال کی بیماری جس کو لاحق ہو جائے، اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں بچا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بستری کا کون سا وقت صحیح ہے، کس وقت میں ہم بستری کی جائے۔ دیکھیں، ایک رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے، ایک تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ تیسرے حصے میں کریں، تیسرے حصے میں، یعنی کہ اب دیکھیں آج کل عشاء ہو رہی ہے 7 بجے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پہلا 11 بجے تک پہلا حصہ، یعنی کہ 1 ڈیڑھ بجے تک دوسرا حصہ، تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے 2:30 3 بجے کے بعد، 3 ساڑھے 3 بجے کے بعد۔ اس میں کیوں اس حصے کو پسند کیا گیا؟ کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے سو گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے بچے وغیرہ۔ اب ظاہر بات ہے ابھی جاؤ گے، بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، 11 12 بجے بچے کبھی کبھی جاگ پڑتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، پیشاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ وہ بچے جاگ جائیں، کیا کی بلا۔ تو تیسرا حصہ یہ ہے کہ بچے وغیرہ کبھی جو ہے نا وہ فریش ہو جاتے ہیں، کو کھانا پینا جی ہوتا ہے، پیشاب وغیرہ بچوں کو آ جاتا ہے،
تو تیسرا حصہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ بھی تب تک کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ اب دیکھو آج کل لمبی لمبی راتیں، آپ کھانا کھا کے سو جاؤ گے نا، کھانا کھا کے آپ جتنی پلٹیاں لو گے نا آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تیسرے حصے کو پسند کیا کہ تیسرے حصے میں کرو، اور تیسرا حصے میں جیسے کرو پانی گیس پہ رکھو، وہاں سے فارغ ہو، نہا لو اور ساری تہجد کی نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی